ناظرین، ہم NSCS کے لیے ہمارے ساتھ AJK کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب موجود ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ پہلا سوال AJK کی انڈسٹری پر میں کرنا چاہوں گا۔ ہم نے آپ کے دو اہم شہروں کا وزٹ کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ 2 سال میں کم از کم 80% جو انڈسٹری ہے، چھوٹے بڑے یونٹس ہیں، آزاد جموں کشمیر سے یا تو انڈسٹریز چلے گئے ہیں یا وہ انڈسٹری بند پڑی ہے۔ اس کی کئی وجوہات بتائی گئی ہیں، لیکن آپ کی حکومت کو بخوبی معلوم ہے کہ یہ انڈسٹری سنکنگ کیوں ہو رہی ہے۔ اس پر اگر آپ ہمیں کچھ بتائیے پلیز۔ ایک سو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے آزاد کشمیر کے مختلف شہروں کو وزٹ کیا۔ اس سوال میں تھوڑی سی تصحیح کی ضرورت ہے کہ یہ امر واقعہ 2 سال کا نہیں، اس کے پیچھے کئی سالوں کی ایک مسلسل داستان ہے۔ آزاد کشمیر میں ٹیکس ہالیڈے جو ہے وہ بنیاد بنی تھی انڈسٹری کا فروغ جو تھا، وہ بنیادی طور پر ٹیکس ہالیڈے کی بنیاد پہ تھا۔ اب ٹیکس ہالیڈے کا یہ تو قطعاً مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ٹیکس ہالیڈے تاحیات ہوتی ہے، وہ تو نئی انڈسٹریز کو دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے انیشیل پیریڈز میں اپنے ایکسپینڈیچرز، اپنی کاسٹ آف پروڈکشن، وہ سارا کچھ میٹ کر کے اتنے عرصے میں 4 یا 5 سالوں میں اتنے پروفیٹیبل ہو جائیں کہ پھر اس کے بعد وہ ٹیکسز بھی پے کر سکیں، اپنے پروفٹس بھی لے سکیں اور روزگار بھی فراہم کر سکیں۔ انفارچونیٹلی آزاد کشمیر اور پاکستان میں ٹیکس ہالیڈے کا مطلب بالکل الٹا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ 5 سال کے لیے پروفٹس بھی کمائیں، ٹیکس ہالیڈے بھی انجوائے کریں، اور جو ہی آپ کے 5 سال پورے ہوں، ان 5 سالوں میں آپ نے اتنا خاطر خواہ کمائی کر لی ہو کہ پھر مزید ایسی صورت بھی ہمارے سامنے آئی ہے کہ انڈسٹریز کے ڈائریکٹرز بدل گئے، نام بدل گئے، اور انہوں نے نئے ناموں سے اس پرانے اکوپمنٹ کے اوپر ہی یا تھوڑا دائیں بائیں کر کے دوبارہ ٹیکس ہالیڈے اپلائی کر کے کام کرنا شروع کر دیا۔ تو بنیادی طور پر ٹیکس ایویژن جو ہے وہ اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ جیسا کلچر آلموسٹ پاکستان میں ویسا ہی آزاد کشمیر میں انڈسٹری جو ہے وہ کوئی ایسی گورنمنٹ کی پالیسی، اور بالخصوص میری گورنمنٹ کی تو ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے جو انڈسٹری دشمنی پر مبنی ہو۔ ہم تو صحت مند جو ہے انڈسٹریز کا قیام، ان کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدام کرنے کو تیار ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ سر، ہم نے دیکھا ہے کہ جو میجر انڈسٹری تھی، اس طرح کیو موبائل تھا یا سلور کمپنی وہاں پر پروڈکشن جو کر رہی تھی، جس سے آپ کو میجر ریونیو آتا تھا۔ میں سگریٹ پہ آتا ہوں بعد میں، لیکن پہلے موبائل فوکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ انڈسٹری یا تو خیبر پختونخوا یا پھر روات، جہاں راولپنڈی کے ہوتے پیریات میں چلی گئی۔ وہاں کافی آپ کے عوام جو ہیں، سینکڑوں میں لوگ بے روزگار ہوئے۔ گورنمنٹ کی کوئی ایسی پالیسی نہیں آئی 2021 کے بعد کہ کوئی ٹیکس ریلیف ملے ان کو تاکہ انڈسٹری برقرار رہے اور ٹیکس بھی آتا رہے گا؟ یہ جس اسپیسیفک انڈسٹری کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کا ایشو ٹیکس ایویژن نہیں تھا۔ یہ اس طرح تھا کہ ڈیفینیٹلی اس انڈسٹری نے لوگ امپلائی کیے، یہ بھی گئی تو آزاد کشمیر میں ٹیکس ہالیڈے کے لیے ہی تھی، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ فیڈرل جو ریونیو لاس تھے ان میں چینجنگ ہوئی، اور جو ان کا را مٹیریل آ رہا تھا اس کے اوپر ایشو پیدا ہوا۔ وہ پھر تقریباً 1 سال 1.5 سال قبل انٹر منسٹریل کمیٹی بنی، اس میں یہ معاملات شارٹ لسٹ بھی ہوئے اور خاصے حد تک یکسو بھی ہو گئے۔ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر اور جو فیڈرل گورنمنٹ کی انٹر منسٹریل کمیٹی تھی، اس میں یہ معاملات تقریباً طے پا گئے۔ لیکن انفارچونیٹلی اس وقت تک جو سیلر انڈسٹری تھی وہ موو ہو کے مختلف جگہوں پہ وہ دوبارہ اس کا کیا معاملے میں لایا جا چکا تھا۔ اس بنیاد پر یہ نقصان آزاد کشمیر کے لوگوں کو اور حکومت کو برداشت کرنا پڑا۔ میجر انڈسٹری ہے آپ کے نیت پور اور دمبھر میں، آپ کا تعلق تو دمبھر سے ہے۔ ہم وہاں گئے اور 3 ایسی انڈسٹری سی جو کہ سگریٹ کی تھی، وہاں سے میجر ریونیو آتا ہے، اور ان لوگوں نے ہمیں کچھ اعداد و شمار جو دیے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اربوں روپے کا آپ کو ٹیکس ملتا تھا، آپ کی حکومت کو، انتظامیہ کو۔ لیکن ان کے ڈسپیوٹس آئے، لٹیگیشنز آئیں اور ان پر اقدامات بھی لگے۔ شاید ہو سکتا ہے اس میں کسی حد تک صداقت ہو کہ ٹیکس ایویلن بہت زیادہ تھی۔ سگریٹ کا ایک بڑا کاروبار ہے وہاں پر، وہ انڈسٹری بھی سراپا احتجاج ہے۔ اس پر تھوڑا سا بتائیے، تفصیلات بتائیے کہ ٹیکس چوری کیا تھی، سگریٹ کے ایشوز کیا ہیں۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اگر تو اربوں کا ٹیکس آتا ہو تو کون ذی ہوش حکمران یا اس کی حکومت اپنے شہریوں کو اربوں کے ٹیکس کلیکشن سے محروم کر سکتی ہے؟
جس لیول کی پروڈکشن ہے ہو رہی تھی، اب تو کچھ عرصے سے اس میں کمی آئی ہے، کچھ ہمیں میسو انلیگل اسپیکٹرم کے تحت ان پہ میسو کریک ڈاؤن بھی کرنا پڑا ہے۔ ایسے گوڈاؤنس بھی ہم نے سیل کیے ہیں کہ جن کا سیلنگ کے دوران تو والی وارث سامنے کوئی نہیں آیا، بعد میں آہستہ آہستہ وہ بھی معاملات ابھی کچھ سب یوڈس ہیں، کچھ طے ہو پا رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ جو سب سے ہمارا کم سلیب ہے سگریٹ کا، اس میں ایکسائز ڈیوٹی تقریباً 4 سے 5 روپے کے درمیان، اور سیلز ٹیکس 1 روپے سے 1.5 روپے کے درمیان ہے فی سگریٹ۔ تو 20 سگریٹ ملٹیپلائی بائی 6 از 120، 120 روپے تو ایکسائز اور سیلز ٹیکس آلموسٹ بن جاتے ہیں۔ یہ مختلف سلیبز ہیں، میں ایک سلیب کی آپ کو جو سستے سگریٹس ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو جو سگریٹ جس کا صرف ٹیکس 120 روپے ہے، وہ سگریٹ 70 سے 100 کے درمیان کیسے سیل ہو سکتا ہے؟ اس میں تمباکو بھی ہے، اس میں پنی بھی ہے، اس میں مینوفیکچرنگ کا خرچہ بھی ہے، اس میں مزدور کی تنخواہ بھی ہے، اس میں بجلی کے بلات بھی ہیں۔ تو وہ اگر فل ٹیکس ایک ڈبی پہ دیا جائے تو 120 روپے کے علاوہ جو تقریباً ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچر یہ جو اس کے سگریٹ کی ڈبی پہ آتے ہیں وہ تقریباً 30 سے 50 روپے کے درمیان ہیں۔ تو آپ خود سوچئے کہ 150 پونے 200 کی ڈبی 70-80 روپے میں کیسے بک سکتی ہے؟ صرف ایک صورت میں، کہ اس ڈبی کو ٹیکس فری کر دیا جائے۔ سگریٹ کی ایک ڈبی اگر ٹیکس فری ہو جاتی ہے تو 120 روپے تو بچ گئے، تو باقی آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن رہ جاتی ہے اور آپ کا پروفٹ رہ جاتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ اندازہ ہے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا ٹیکس پیئنگ سیکٹر ہے وہ کون سا ہے؟ دیٹ از ٹوبیکو۔ سب سے بڑی ٹیکس پیئر پاکستان ٹوبیکو کمپنی ہے۔ تو جب کہ ہم نے کریک ڈاؤن کیا ہے، ہمارے تو ریونیوز میں کیا کمی آنی تھی یا کیا اضافہ ہونا تھا، لیکن یہ ضرور پوچھیے گا پی ٹی سی کے ذمہ داران سے کہ ان کی پروڈکشن میں اور پاکستان میں ٹیکس کلیکشن میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ تو بنیادی طور پر ہم نے اپنے جملہ مسائل، چاہے وہ معاشی ہیں یا انتظامی ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے ریاست پاکستان سے ہی مدد لینی ہوتی ہے۔ ہمارا جو فیڈرل ڈیزیبل پول ہے وہ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے وہ پیسے لیتے ہیں، اے ڈی پی جو ہے ہمارا سارا وہ فیڈرل گورنمنٹ کیٹر کرتی ہے۔ تو اگر پاکستان کی معیشت میں ٹیکس اویڈرز پر کریک ڈاؤن کرنے سے یا انلیگل اسپیکٹرم پر کریک ڈاؤن کرنے سے بہتری آتی ہے تو یہ بھی قطر خسارے کا سودا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ٹیکس پے کر کے سگریٹس ہیں یا کوئی بھی فارماسیوٹیکل ہے، فوم انڈسٹریز ہیں، دیگر بے تحاشا انڈسٹریز ہیں، کاسمیٹکس ہیں، جو بھی انڈسٹریز چل رہی ہیں، اگر وہ ٹیکس پے کر کے آزاد کشمیر میں کاروبار کرنا چاہتی ہیں تو آئی گیو دیم مائی ورڈ کہ کوئی شخص ان سے رشوت کے نام پہ بھتہ نہیں لے پائے گا۔ یہ جو 2 نمبر کام ہے، یہ دونوں ٹیکس ڈپارٹمنٹ اور جو ٹیکس بینیفیشری ہے ان کی باہمی مشاورت سے ہوتا ہے۔ یہ جبر سے تو ہو نہیں سکتا، لیکن یہ ایویژن کا جو سلسلہ ہے یہ ریاستوں کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے، اور پاکستان میں بھی تقریباً 8,000 کروڑ سے زیادہ کی ایویژن ہے، جو ایک سروے کے مطابق، ممکن ہے وہ سروے غلط بھی ہو لیکن خبر ضرور ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ ہم سب کو یہ عادت بنانی ہے کہ جس ملک نے ہمیں سب کچھ دیا، عزت، وقار، سلامتی، مال و جان کا تحفظ، اس میں ہمیں سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اگر ایک تالاب سے ساری دنیا پانی نکالنے لگ پڑے، اس میں ڈالے کوئی بھی نہ، تو پھر اس تالاب نے تو خشک ہونا ہے۔ جی کے میں کتنی ٹیکس ریویژن ہوتی ہے آپ پرائم منسٹر ہیں؟ انفارچونیٹلی کوئی اس سوال کا جواب زیادہ خوشائند نہیں ہے۔ بلینز میں سگریٹ انڈسٹری کی ایویژن ہے، ابھی بلینز میں ہی ہم نے ٹی جو آزاد کشمیر کے نام پہ امپورٹ ہو رہی تھی اس کی ٹیکس ایویژن پکڑی ہے۔ جو چھوٹی موٹی ہے وہ کوئی ابھی ایک پام آئل کا کیس ہے جو آزاد کشمیر کے نام پہ امپورٹ ہوا تھا، وہ 27 ارب کی وہ ہے۔ تو ٹیکس ایویژن آزاد کشمیر میں فراخ دلی سے ہو پا رہی تھی، لیکن جب سے میں نے اوتھ لیا ایز اے پرائم منسٹر تو اس پر میسو کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں۔ اور اب میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ہم نے جو سٹیٹس کو تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آزاد کشمیر ٹیکس چوروں کی جنت ہے،
اس تصور کو تو میں نے جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے، اس کی بھاری سیاسی قیمت بھی دی ہے، روز دیتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمت اور ابھی تک استقامت بخشی ہوئی ہے کہ مسلسل کریک ڈاؤنس جاری ہیں، اور آنے والے دنوں میں ان میں آپ کو مزید شدت نظر آئے گی۔ 3 بہت اہم پہلو پہ آپ نے روشنی ڈالی، اس پہ ہم نے بھی تحقیق کی ہے۔ پام آئل کی آپ بات کریں، سگریٹ کی، یا باہر سے چیزیں آتی ہیں، یا چائے کی بھی بات کر رہے ہیں، آزاد کشمیر کے نام پہ آتی ہے، وہیں سے ہی باہر و باہر ہی سب کچھ ہو جاتا ہے، اور ٹیک درمیان سے ریاست کو، حکومت پاکستان کو، رہجکی کی گانے کو نقصان آتی ہے۔ یہ عناصر کون ہے؟ آپ تو پیرنٹس ہیں، آپ کے پاس ساری شیشے کی طرح چیزیں آتی ہیں، کون لوگ ہیں یہ؟ دیکھیے، مافیاز جن کو ہم کہتے ہیں عرف عام میں، ان کا مہذب نام کیا ہے؟ اب لوگ میرے اس جملے سے پھر شدید اختلاف کریں گے، تمام نہیں، لیکن اشرافیہ میں جو گندے انڈے ہیں ان کو ہم مافیاز کہتے ہیں۔ پتہ تو ہم سب کو ہے کہ کون ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لاز میں اور ہمارے کرمنل لیگل سسٹم میں ایسے لکونز ہیں کہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے۔ اور جو وفاق ہے ہمارا الہانہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، آپ کی گورنمنٹ ایک نیگوسیشن میں بھی تھی کہ جو کچھ انڈسٹریلسٹ وہاں جب ہم چیمبر آف کامرس کے لوگوں سے ملے، عہدیداروں سے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اے جے کے میں بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے، اور پھر ہم اپنا سامان لے کے جاتے ہیں مغلا ڈیم کے بارڈر پر بھی، اور حکومت پاکستان کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، اس لیے مشکل ہے یہاں کاروبار کرنا۔ اس پر کوئی روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، ڈبل ٹیکسیشن کا ایشو ہے، خاصا حد تک ریزالو ہو گیا، لیکن کچھ ابھی بھی باقی ہے، اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ڈیفینیٹلی میری یہ خواہش اور کوشش ہے۔ دیکھیے، تمام انڈسٹریلسٹ چور نہیں ہیں، چند فیصد طبقہ باقی سب کو بدنام کرتا ہے، لوگ بہت اچھے بھی ہیں جن کو بڑے اعلیٰ معیار کی وہ مصنوعات بھی ریاستی جو ہے وہ عوام ان کو بھی دے رہے ہیں، امپورٹ بھی کر رہے ہیں، ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں، تو سارے انڈسٹریلسٹ ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن یہ جو کارٹلز بن جاتے ہیں جو بلینز میں ٹیکس ایویژن کرتے ہیں، یہ پھر سب کا نام خراب کرتے ہیں۔ تو میرپور چیمبر آف کامرس انڈسٹری، ان سے میں مسلسل رابطے میں، ابھی آئندہ چند دنوں میں پھر جا رہا ہوں، اور ان کے مسائل کے حوالے سے ہم نے بیٹھ کے ان کو پوری طاقت، ان کو پوری اسٹیٹ کی پروٹیکشن فراہم کرنی ہے کہ کوئی اسٹیٹ انفراسٹرکچر میں کوئی ایسا سرکاری اہلکار کوئی ان کو بلیک میل کر کے کوئی ٹیکس ایویژن کے نام پہ ناجائز تنگ نہ کرے، کوئی جو بجلی کی حد تک کوئی اگر را مٹیریل استعمال ہو رہا ہے تو اس کی فراوانی ان کو یقینی بنائی جائے۔ اسی طرح روڈ انفراسٹرکچر کے حوالے سے جو بھی ان کی جائز ضروریات ہیں وہ تو حکومت کو پوری کر کے دینا ہے، لیکن ہمارا المیہ کیا ہے کہ اب میں جس طرف آپ نے اشارہ کیا میرپور تشریف لے گئے، اب وہاں انڈسٹریل پلاٹس ہیں، بیسیکلی انڈسٹریز تھیں، اب وہ پلاٹس بہت قیمتی اب شہر کے اندر آ گئے ہیں، اب ان پلاٹس میں پہلے ایک امینڈمنٹ ہوئی، ہوٹل انڈسٹری کا درجہ دیا گیا، تو وہ جو انڈسٹریز کے پلاٹ تھے، بہت قیمتی پلاٹ تھے، ان پر ہوٹلز کے نام پہ شادی ہال بننے شروع ہو گئے، جو کہ ابھی بھی میرے خیال میں وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ قانونی طور پر آپ شادی ہال اس بزنس میں ہیں شامل یا نہیں ہیں، وہ نوٹیفیکیشن کس حد تک جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو ہمارا کلچر ہے کہ ہم چیزوں کو اپنی مرضی سے موم کی ناک کی طرح موڑ کے ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ ایک قسم کی آزاد کشمیر میں بھی ایک قومی حکومت ہے، مطلب سب لوگوں کا ایک میجر شیئر ہے، اور آپ پرائم منسٹر ہیں، جو وفاق کے ساتھ بہت جس کا اچھا لائزان ہے۔ جہاں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی حکومت کا ایک اے جے کے ساتھ وعدہ بھی تھا کہ اچھی کیش تھی، اس سے بڑی پروگریس ہوئی، کیونکہ سی پیپ کو ایکسپینڈ کرنا ہے، میرپور خاص تک لے کے جانا ہے، وہاں اسپیشل انڈسٹریل زون یا زون بنانا ہے، جو کہ دوسرے پاکستان کے ایریا میں سی پیپ سے جڑے بنانے تھے انہوں نے۔ اس پہ کوئی پیش رفت نظر نہیں آئی ہے پچھلی حکومت میں بھی۔ آپ کو بھی کچھ ایسا ہوا ہے؟ اگر کوئی آپ کی بات چیت چل رہی ہے تو بتائیے ہمیں۔ دیکھیے، سی پیک جو منصوبہ تھا، اگر اس کی پیس ہم نے سلو کر دی، جو اس کا نیکسٹ فیز تھا، یہ منصوبہ کشمیر کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا تھا، اس پر ابھی بھی کام جاری ہے، لیکن اس کی پیس سلو ہو گئی ہے۔ اس میں جو گیم چینجر منصوبہ تھا وہ تھا ٹرپل ایم، مانسیرا مظفر آباد میرپور موٹر وے، یہ ڈیول کیریج وے۔ اب ہم اس کو لے جانا چاہ رہے تھے کہ اس کو میرپور سے بھی آن ورڈز بھیمبر کے ساتھ جا کے تو سیالکوٹ موٹر وے کے ساتھ ملاتے ہوئے لاہور کے ساتھ ملا دیں۔
اب یہ وہ ہمارا اکنامک کوریڈور ہے کہ جو تقریباً آزاد کشمیر کے آلموسٹ 2-3 اضلاع چھوڑ کے سب میں سے گزرنا ہے۔ جب روڈ انفراسٹرکچر بین الاقوامی معیار کے مطابق بن جاتا ہے تو انویسٹر کی سب سے پہلی ضرورت کیا ہوتی ہے کہ جی وہ جگہیں جہاں پہ مجھے انویسٹمنٹ کرنی ہے وہاں 2 چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک، بجلی ایز اے را مٹیریل موجود ہے یا گیس، اور دوسرا مجھے اپنی اکوپمنٹ کو یا ہیوی مشینری کو موو کرنے کے لیے روڈ انفراسٹرکچر دستیاب ہے۔ یہ انڈسٹری کی شرط اول ہے، اس کے بغیر انڈسٹری لگ نہیں سکتی۔ جب انیشلی سی پیک کے یہ ٹرپل ایم منصوبہ ڈیزائن کیا گیا تو اس کے ساتھ مختلف انڈسٹریل زونز جو ہیں وہ بھی وہ جگہیں ایلوکیٹ کی گئیں اور ان پر خاصا کام بھی ہوا۔ اس میں ایک میرپور کا بھی انڈسٹریل زون تھا، بلکہ ایون بھمبر میں بھی ایک انڈسٹریل زون تھا، جو کہ بعد میں جگہ کی کمی کے باعث ہمیں میرپور میں بھی اس کو شفٹ کروانا پڑا۔ یہ میرے سے پہلے کی بات ہے۔ لیکن بھمبر سے لے کر مظفر آباد تک جتنے بھی لنک اضلاع ہیں ان کی جو لوکل انڈسٹریز ہیں، اسمال انڈسٹریز، کاٹیج انڈسٹریز، ان سب کو اس منصوبے کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ اور جو خوشائن بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے شہریوں کے لیے آنے والے دنوں میں شاید ایک بہت بڑی خبر بن کے سامنے آئے گی، اس پر خاصا کام ہو چکا ہے۔ ابھی سی پیک میں تو شاید کچھ تاخیر ہے، لیکن اس ٹرپل ایم جو منصوبہ ہے اس کا پہلا فیز جو ہے وہ مانسہرہ سے مظفر آباد کو ملانا ہے تھرو ٹنل۔ یہ 58 بلین کا منصوبہ ہے جس کو ابتدائی طور پر سعودی فنڈ اس کو وسائل فراہم کر رہا ہے، اور اس منصوبے سے جو مظفر آباد اور مانسہرہ، اور اگر آپ مانسہرہ موٹر وے کو جو گلگت بلتستان کی طرف جا رہی ہے اگر یہ اس سے کنیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایک ڈیفنس روٹ بھی ہے، چائنا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے ایک اکنامک کوریڈور بھی ہے، اور آزاد کشمیر کے اندر انڈسٹریز کو فلرش کرنے کے لیے، اور یہ انڈسٹریز سے زیادہ اہم ٹورزم کوریڈور ہوگا کیونکہ اس نے دریا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ تو ایسی جگہیں، ایسی خوبصورت سائٹس ڈیولپ ہو جائیں گی ہوٹلز کے لیے، واٹر سپورٹس کے لیے، کہ آزاد کشمیر کی تقدیر بدل سکتی ہے اس منصوبے سے۔ تو اس پر کام ہو رہا ہے۔ اس کا جو فرسٹ فیز ہے 58 بلین روپیز کا، وہ پاکستان میں CDWP جو فورم ہے اس نے اس کو پاس کر دیا ہے، اور ابھی آنے والے دنوں میں اگر ایکنک اس کو پاس کر دیتا ہے تو نیشنل ہائی وے اتھارٹی جو ہے وہ اس کی ایجنسی ہے بنانے کی، اس کو کنسٹرکٹ کرنے کی۔ تو کل میں گیا تھا کشمیر کی پارلیمانی کمیٹی جو قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممبران پر مشتمل ہے، جن کے چیئرمین آنریبل رانا قاسم نون صاحب ہیں، وہاں پہ بھی اس پہ تفصیلی بات ہوئی، اور ان کی بھی کمیٹی کی بھی ڈائریکشنز تھیں کہ اس کو سپیڈی کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو موسم سرما ہے یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے اس میں کسی گیم چینجر کی نوید بھی چھپی ہے۔ سر، آپ نے ایک اچھی بات کی۔ آپ کا جو اوورسیز ڈائسپورا ہے، یہ کہ کا میرپور کا پرٹیکولرلی، وہ یہاں آ کر انویسٹمنٹ کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیے اب یہ ایک تکلیف دہ بات ہے لیکن کہنے میں آر نہیں ہے، چونکہ زبان زد عام ہے کہ جو ہمارا اوورسیز ڈائسپورا ہے اس کا مور دین 75% تعلق میرپور سے ہے۔ وہ متاثرین منگلا ڈیم پر مشتمل ڈائسپورا ہے، تو وہاں پہ جو ان کی زمینوں اور جائیدادوں کو لک آفٹر کرنے والا ادارہ ہے وہ ہے میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ انفارچونیٹلی وہ جو اتھارٹی ہے وہ قائم تو ہوئی 1970 آن ورڈز، لیکن وہ اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں کر پائی، اور ابھی معزز ہماری جو عدالت عظمی ہے ان کے ایک فیصلے کے مطابق 11,000 پلاٹس ہیں جن کے بارے میں یہ رائے ہے کہ جی ان کی انویسٹیگیشن کر کے دیکھا جائے کہ یہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، اور اگر غلط ہیں تو پھر ان کا ڈسپوزل کس طرح ہونا ہے۔ تو وہ ایک پروسیس ہے، مشکل پروسیس ہے، لیکن چونکہ اب اس کو کرنا مطلوب ہے تو اس نے ہونا ہے۔ اور پھر جو اوورسیز ہیں جو ہمارے بھائی وہ جب آتے ہیں تو اگر کسی کو اس کی جائیداد کا تحفظ بھی نہ مکمل طور پر یقینی بنایا جا سکے تو پھر انویسٹمنٹ تو پھر اس کے بعد آتی ہے۔ تو اب جب سے موجودہ حکومت قائم ہوئی ہے، جو قبضوں والا تصور تھا اس کو تو ہم نے جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے کہ کسی اور چیز کی جائیداد پر آپ کوئی حالیہ قبضہ تو میرے نوٹس میں نہیں ہے۔ MDA میں بھی ہم اصلاحات کر رہے ہیں لیکن اس کے لیے تھوڑا سا کاوشیں ہیں، ابھی تیزی لانے کی ضرورت ہے، لائی بھی جا رہی ہیں، اور جو معزز عدالت العظمیٰ کی ڈائریکشنز ہیں
جو ان کی ججمنٹ ہے اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس کو بھی انفورس کرنے کی جو پوری ہے وہ کاوش ہے، چونکہ وہ تو بائنڈنگ ہے، وہ تو انفورس ہونی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں ایک ایسا ایٹماسفیئر ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ پچھلے سالوں میں کم ہوا ہے اس کو برج ان کیا جائے۔ پھر ایک آپ سے میں عرض کرتا چلوں اسی سوال کی ضمنیات کے طور پر کہ ایک آپ نے اگر وہاں وزٹ کیا ہوگا تو ایک میرپور میں جو ہمارے لیے سب سے بڑا اذیت ناک بیڈ ایڈمنسٹریٹو اینڈ جو تھا، آپ اس کو کہیں فائنینشیل، جو ایک بیڈ ایکسپیرینس تھا، ڈرونا خواب، وہ تھا رٹھوار عام پل۔ اب وہ 17 سال سے ایک ڈیڈ پروجیکٹ کی صورت میں پڑا، اور اس نے جس علاقے کو لنک کرنا ہے اسلام گڑھ، وہ 90% وہ بھی لوگ سارے انگلینڈ میں ہی رہتے ہیں۔ تو وہ ایک ناکامی کا اور بیڈ گورننس کا استارہ بن چکا تھا۔ 160 میٹر سپین صرف اس میں تعمیر ہونا ہے، 1.25 کلومیٹر کے قریب پل بن چکا ہے۔ 17 سال سے وہ 160 میٹر سپین نہیں بن پایا۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، وفاقی حکومت کے تعاون سے، ہم نے کوشش کی، پوری نیک نیتی سے کوشش کی کہ جس منصوبے نے تقریباً 15-16 ارب کے قریب جا کے مکمل ہونا تھا، ہم نے اس کی کاسٹ بھی کم کی، اور اس کے لیے جو تجویز تھی وہ یہ تھی کہ جی چائنا سے اسپیشل کنکریٹ برج، اسپیشل جو ہے اسٹیل برج، وہ وہاں سے ہی بن کے آئے گا اور یہاں پہ انسٹال ہوگا، اور وہ اسپیشل اسٹیل تھا، بڑے ہائی ریٹس تھے اس کے، شاید وہ اتنے وسائل ہی نہ ہوتے۔ تو اب جو نئی ڈیزائن ہے جس کے مطابق اب وہ FW وہ جو سپین ہے وہ کنسٹرکٹ کر رہا ہے، وہ آلموسٹ تقریباً 5 ارب میں مکمل ہونے کا امکان ہے۔ تو اس سے تقریباً 6-7 ارب روپے کی رقم بھی بچ گئی ہے، اور یہ جو ڈائسپورا میں اس پل کی عدم تعمیر کے حوالے سے شدید تشویش پائی جاتی تھی، وہ بھی آئندہ آنے والے کچھ ماہ میں وہ دور ہوتی نظر آئے گی۔ اس سے بھی ایک انویسٹمنٹ کا ایک بہت بہتر ایٹماسفیئر آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گا۔ سر آزاد کشمیر میں گزشتہ 1.5 سال سے، لگ بھگ یا 2 سال سے، ایک سیاسی غیر یقینی صورتحال ہمیں نظر آئی، احتجاج بھی نظر آئے، ابھی تک بھی تھے اور ختم ہوئے 2 دن پہلے، اور پاکستان کی بھی غیر سیاسی صورتحال، جو سیاسی صورتحال ہے وہ اتنی یقینی آپ کے سامنے ہی ہے، لیکن آزاد کشمیر میں انریسٹ تھوڑا مختلف پیغام دیتا ہے۔ شاید وہ بہترین پیسفل پاکستان کی جگہ ہے، اپنی جگہ ہے آزاد کشمیر کی، پاکستان کے دھیان سمجھتے ہیں بالکل پیس کو۔ آپ پرائم منسٹر سے بنے، ہاؤ ڈو سی اٹ؟ دیکھیے، جزوی طور پہ تو آپ نے اپنے سوال میں جواب دے دیا کہ آزاد کشمیر کو آپ کسی جزیرہ نما کے طور پر نہیں دیکھ سکتے۔ مین لینڈ کے حالات جو ہیں وہ آزاد کشمیر کو بھی متاثر کرتے ہیں، چونکہ یا موسم سرما ہے تو ہمارا جو جہاں پہ زیادہ ہمارے سیاسی شعور میں کہہ سکتا ہوں اس کی بڑھوتری ہے، وہ پونچھ کے ایریا ہے، اور پچھلے 35-40 سال سے ان کی ایک اپنی ہسٹری ہے۔ تو وہ ان کا میکسیمم جو قیام ہے اگلے 3-4 ماہ برفوں کے دوران، وہ اسلام آباد میں ہوتا ہے۔ اسلام آباد میں ان دوستوں کے لیے لوکل ہے، بلکہ پورے آزاد کشمیر کے لیے لوکل ہے۔ یہاں پہ پڑھنے کے لیے، صحت کی سہولتوں کے لیے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کاروبار کے سلسلے میں، بلو ایریا میں، آپ کے DHAs میں، میری ٹاؤن میں، اوورسیز پاکستانیز کی، پاکستان اوورسیز کشمیریز کی، اور آزاد کشمیر کے رہنے والے بہت سے لوگوں کی پراپرٹیز ہیں۔ تو یہ جس انویسٹ کی طرف آپ بالخصوص نشاندہی کر رہے ہیں، یہ انویسٹ پیدا ہونے میں تقریباً اگر میں متعدد اندازے سے بھی گفتگو کروں تو 5 سے 7 سال، اگر مستقبل قریب کی بات کروں، اگر مستقبل بعید کی بات کروں، تو پھر اس میں تقریباً 25-30 سال آہستہ آہستہ کینسر سچویشن ڈیولپ ہوتی رہی۔ اب یہ تھوڑا سا جواب لمبا ہے، لیکن اس کے پریٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے میں آپ سے عرض کیا دیتا ہوں کہ جب منگلا ڈیم بنا تو 1967 میں میرپور شہر جہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں نہیں تھا، یہ شہر ڈوب چکا ہے، جو پرانا میرپور ہے۔ یہ نیو میرپور ہے جس سے آپ گزر کے آئے ہیں، جس کو آپ نے دیکھا ہے۔ وہ پورا شہر روشن پاکستان کی خاطر، وہ کشمیری نے خوشی خوشی اس شہر کو پانے کی نظر کیا، اپنے آباء و اجداد کے قبروں کو بھی کیا، اور اسی 1960s کا جو دور ہے اس میں وہ جو متاثرین منگلا ڈیم ہیں وہ جا کے پھر برطانیہ میں حصول روزگار کے لیے، جب یہاں مکان نہیں جاتے رہے، کھیتی باڑی بھی گئی، تو پھر لوگوں نے مائگریٹ کیا اپنے رزق روزگار کے لیے، اور وہ انگلینڈ گئے اور یورپ کی طرف گئے اور مڈل ایسٹ میں گئے۔ تو اس وقت بھی اس جو اوریجنل کلاز ہے اس میں بھی یہ لکھا گیا کہ جو بجلی ہے وہ
معقول نرخوں پر آزاد کشمیر کی شہریوں کو فراہم کی جائے گی، جبکہ اس وقت تو بجلی کی ضرورت بھی 1967 میں آپ خود اندازہ کر لیں کہ کیا ہوگا۔ پھر دوسری مرتبہ 2003 میں اس ڈیم کی ریزنگ کا پروسیس، چونکہ اس میں وہ سلٹ آنے سے اس کی کیپیسٹی کم ہوگی، جب کیپیسٹی کم ہوگی پیچھے ہم نے درختوں کی تباہی کی ٹمبر مافیا نے، تو جب آپ درخت پہاڑوں سے کاٹتے ہیں تو پھر مٹی کے ایروجن میں 100 ٹائمز اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس سے ڈیم کی سطح بڑھتی ہے تو سٹوریج کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں ہے، تو بجلی کی ڈیفینیٹلی جب سٹوریج کیپیسٹی کم ہوگی تو پھر یہ، بلکہ یہ جو منگلا ڈیم ہے یہ بجلی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اریگیشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی ہے پنجاب کے لیے۔ تو جب یہ دوبارہ 2003 میں ڈیم ریزنگ کی بات کی گئی تو پھر میرپور کی تمام مضافاتی علاقے جو 1240 فٹ پانی تھا اس کے اندر آ گئے، ڈڈیال کا بے تحاشا سا جو حصہ تھا وہ متاثر ہوا۔ لوگوں نے پھر وہ بھی خوش دلی سے قبول کیا، چونکہ جو بنیادی طور پر جو عام کشمیری ہے، جو آزاد کشمیر کا عام شہری ہے، وہ بخوبی جانتا ہے کہ روشن پاکستان ہی تحریک آزادی کشمیر کی بقا کی واحد ضمانت ہے۔ اگر خدا نخواستہ پاکستان کمزور ہوتا ہے تو تحریک آزادی کشمیر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ دوسری دفعہ لوگوں نے قربانیاں دیں، لیکن اس وقت چونکہ شعور کی سطح میں اضافہ ہو چکا تھا، تو پھر یہ ہوا کہ اس ایگریمنٹ میں بہت ساری چیزیں طے کی گئیں، جس میں ایک یہ پل تھا جو آپ نے دیکھا 17 سال سے زیر تعمیر ہے، ایک دھان گلی کا پل تھا وہ مکمل ہو گیا، پھر نئی سیٹلمنٹس بنی، نئی بستیاں آباد ہوئیں جن میں سارا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کر کے دیا جانا مطلوب تھا۔ وہاں ہیلتھ کی، صحت کی سہولتیں، تعلیم کی سہولتیں، پورا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا تھا۔ یہ پارٹ اینڈ پارسل تھا اس ڈیم ریزنگ پروجیکٹ کا۔ انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ 2015-16 کے بعد جو ایگریمنٹ تھا وہ تھا وابڈا کے ساتھ۔ وابڈا جو تھا اس وقت بجلی خرید بناتا بھی تھا اور بیچتا بھی تھا، تو مالدار اسامی وابڈا تھی۔ جب وہ ڈیم مکمل ہونے کے قریب گیا، مکمل ہو گیا اور بجلی کی پروڈکشن شروع ہو گئی، تو جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے منصوبے تھے وہ سب تاخیر کا شکار ہو گئے۔ ایک انرسٹ پیدا ہوا، ایک بے چینی بڑھی۔ وابڈا کے ذمہ داران سے بات کی گئی تو ان کا موقف یہ تھا جی کہ ایگریمنٹ تو بلا شبہ آپ نے ہمارے سے کیا ہے، لیکن اب وابڈا کے اندر 5-7 کمپنیاں مزید جنم لے چکی ہیں۔ وہ جو سینٹرل پاور پرچیز کمپنی تھی، NTDC تھی، وہ وابڈا بجلی بنا کے ان کے حوالے کر دیتا تھا، بیچتی وہ تھی، یعنی پیسے والی جو کمپنیاں تھیں وہ جو ہمارا ایگریمنٹ تھا اس کا حصہ نہیں تھی۔ وہ ایک پیچیدہ صورتحال پیدا ہو گئی جس کو طے کرنے کی ابھی تک کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پہ اب تو بے تحاشا کام ہوا اور ابتدائی ڈرافٹ بن گیا، لیکن ابھی تک وہ فائنل بات اس پہ ابھی باقی ہے۔ ایک وہ انرسٹ تھا۔ پھر نیلم جیلم کا پروجیکٹ تھا میرپور میں، مظفر آباد میں، اس میں دریا ڈائیورٹ ہونا تھا۔ اس کے اوپر جو فاروق حیدر صاحب تھے، ان کی حکومت میں 170-60 دن کے لیے ایک دھرنا بیٹھا، وہ دریا بچاؤ کمیٹی کے نام سے۔ اس دھرنے کا مطالبہ یہ تھا جی کہ پہلے ہمارے انوائرمنٹل ایشوز اور باقی ایشوز کو ایڈریس کیا جائے اور اس کے بعد پھر دریا ڈائیورٹ کیا جائے۔ تو یہ ایک بے چینی کی صورتحال آلریڈی جب میں نے 20 اپریل 2003 کو گورنمنٹ مجھے ملی تو یہ سارا سلسلہ اس وقت تک ایک پختہ جو ہے وہ ایک وہ سچویشن جو تھی وہ بن چکی تھی، اور یہ لیٹیگیشن ہائی کورٹ میں بھی 2018 آنورڈ چل رہی تھی۔ تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے پھر وہ گرمیوں کے دن تھے، 20 اپریل آنورڈ جو ہی میں نے اقتدار سنبھالا تو 1-1.5 ماہ بعد ہی یہ آزمائشی طور پر یہ پروجیکٹ چلا۔ تو ایک دن وہ جب دریا ڈائیورٹ ہوا تو مظفر آباد سے پانی غائب ہو گیا، چونکہ پانی ہم دریا سے لفٹ کرتے تھے، دریا 25-30 فٹ نیچے چلا گیا، بلکہ کچھ دنوں کے لیے اس نے نالہ نئی کی صورت اختیار کر لی، تعفن بڑا، بچے بلکہ پیدل دریا کراس کرنے لگ پڑے۔ تو ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہوئی۔ اس کے لیے نہ لوگ مینٹلی پریپیئرڈ تھے اور نہ ہی وہ اس کے لیے کوئی ایسا متبادل انتظام تھا کہ شہر میں پانی کی بھی آمد و رفت رہتی۔ بہرحال اس پہ ہم نے فوری ہنگامی ایکشن کیا، چیئرمین وابڈا جو ہیں اس وقت ان سے رابطہ کیا گیا، وزارت بجلی و پانی سے کیا گیا، تو پھر چند دنوں میں یہ ایشو ہم نے ریزالو کر لیا۔ پانی اس حد تک دریا میں چھوڑا جانا لگا کہ مظفر آباد کی شہری ضروریات تھیں وہ پوری ہونے لگ پڑی۔ تو یہ انریسٹ کی صورت آلریڈی موجود تھی۔ سستی بجلی اور سستا آٹا، اس کے بارے میں یہ چونکہ پبلک نیریٹو تھا آزاد کشمیر کی عوام کا، میں نے ایز اے پرائم منسٹر سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ بات کہی، بڑے واشگاف الفاظ میں کہی کہ ہمیں اس ایشو کو ایڈریس کر لینا چاہیے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ حکومتوں میں چیزوں کو میچور ہونے میں وقت لگتا ہے، اور پولیٹکس از این آرٹ آف ٹائمنگس۔ جو کام آپ آج کر لیں گے اور بر وقت کر لیں گے، جو اس کا امپیکٹ ہے وہ اگر آپ 6 ماہ بعد کریں گے جا کے تو وہ امپیکٹ نہیں آ پائے گا، بلکہ کبھی تاخیر باعث نقصان، بلکہ خدا نہ خواستہ کبھی باعث ہلاکت بھی ہوتی ہے۔ تو ہم نے وہ آر ٹائمنگز دیکھے۔ اب یہ جو حالیہ آپ نے دیکھا انریسٹ، اس کی وجہ
ایک آرڈیننس ہے، پبلک سیفٹی آرڈیننس. وہ آرڈیننس بیسیکلی 100% بونافائیڈی بنیادوں پر حکومت لے کے آئی کہ احتجاج کا حق تو ہر شہری کو حاصل ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ جہاں احتجاج کر رہا ہے دیگر جو شہریوں کے حقوق ہیں وہ محفوظ رہنے چاہیے. فار ایگزامپل اگر آپ روڈ بند کر دیتے ہیں تو مریض اسپتال کیسے پہنچیں گے، بچے اسکول کیسے جائیں گے، مال برداری کا سامان کیسے پہنچے گا، مسافر منزلوں پر کیسے پہنچیں گے. آپ اپنا رائٹ تو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، لیکن دیگر معاشرے کے جو طبقات ہیں ان سب کا جو رائٹ ہے، رائٹ ٹو لیو، رائٹ ٹو سروائیو، وہ سارا آپ کمپرومائز کر رہے ہیں. اس کے لیے یہ لیجسلیشن، اور یہ لیجسلیشن بیسیکلی فیڈرل گورنمنٹ نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے، قومی اسمبلی سے یہ ایکٹ پاس ہے. اور آزاد کشمیر کی یہ روایت بھی ہے کہ جو فیڈرل لاز ہیں وہ ہم انیکٹ کر لیتے ہیں، ہماری اسمبلی ان کو جہاں ضرورت نظر آتی ہے. لیکن چونکہ اس پر ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی، جب یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی تو گورنمنٹ نے ایک وسیع المشاورتی کمیٹی بنائی جس میں لائرز کو شامل کیا، سول سوسائٹی کے لوگوں کو شامل کیا، پولیٹیکل پارٹی سے مشاورتی عمل بھی جاری تھا. تو کیس سبجیکٹس ہو کے سپریم کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ نے اس کے آپریشنس کو سسپینڈ کر دیا. تو پھر معاملہ وہاں ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ انریسٹ جو ہے وہ، اور ایسا انریسٹ جو آپ کی نظریاتی سرحدوں کو بھی آلودہ کرے، یہ وہ خوفناک ڈیزائن ہے جو کہ آپ کا ازلی دشمن بھارت جو ہے وہ اس کی درینہ خواہش ہے. تو جب آپ اپنے گھر کو ان آرڈر نہیں رکھ پاتے تو پھر جو ازل سے آپ کے دشمن ہیں انہیں پھر اپنا حصہ ڈالنے کا موقع مل جاتا ہے. یہ جو تحریک تھی اس آرڈیننس کے خلاف، یہ جو ہماری وہ وہاں ایک فورم ہے تاجروں کا جوائنٹ ایکشن کمیٹی، وہ دوست اس کو آرگنائز کر رہے تھے. ہم نے گورنمنٹ نے جو کولیشن گورنمنٹ ہے انہوں نے ان سے نیگوشیٹ کیا. ان میں بھی بہت سینسیبل لوگ ہیں، میچور لوگ ہیں. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ جو ہے اسمبلی کے سامنے دھرنے کی صورت میں کوئی بھی تھرڈ پارٹی کو ملک دشمن قوت جو ہے وہ یہاں کوئی تخریب کاری کی کارروائی کرے گی، انسانی جانوں کا نقصان ہوگا، تو مذاکراتی عمل کے ذریعے ہم نے اس سچویشن کو ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ان کی جائز بات تھی وہ مان لی اور وہ صورتحال ڈیفیوز ہو گئی. لیکن اس دوران جو بھارت کی طرف سے اور بھارتی میڈیا کی طرف سے جو ہائپ کریٹ کی گئی، جو بین الاقوامی دنیا میں جو انہوں نے سوشل میڈیا کے جو ان کے فورمز تھے ان میں جس لیول کی انویسٹمنٹ اور بوسٹرز لگائے اپنے ان نیوز کو، بھارت کی خواہش یہ تھی کہ وہ دنیا کو یہ باور کرا سکے کہ جو آزاد کشمیر کا پرامن خطہ ہے یہاں پہ بھی ریاست جبر سے اپنے شہریوں کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے، جبکہ ان کو کوئی شرم نہیں آتی ہندتوا کے فلسفے کے بانیوں کو کہ جو مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے ریاستی دہشت گردی پچھلے 5-7 سال سے شروع کر رکھی ہے. وہ پورا مقبوضہ کشمیر اس وقت ایک حکومت خانے میں تبدیل ہو چکا تھا. تو وہاں کی شہری آزادیوں کا آزاد کشمیر کی شہری آزادیوں سے کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. لیکن چونکہ ماحول ایک ایسا بن رہا تھا کہ جس پہ دشمن 100% وار کر سکتا تھا، تو اس کا ادراک آزاد کشمیر میں ہر سطح پر موجود تھا، اور اس کو بنیاد بناتے ہوئے وہ معاملہ ریزالو کر لیا گیا. لیکن چند شرپسند عناصر نے کو حالہ پہ بانیہ پاکستان کی تصویر کے ساتھ شرارت کی، وہ اس کو ڈیمیج کیا گیا تصویر کو. ایک آدھ اس طرح کا اور واقعہ بھی تھا. تو یہ چونکہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے یہ کوئی سیاسی جماعت ہے نہیں ہے کہ کسی ڈسپلن کی پابند ہو، اس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ شامل تو ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ذمہ دار ہیں ان کو بھی ان کے بس میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ ان کو کنٹرول کر پائیں. اور وہ بھی 33 رکنی عوامی ایکشن کمیٹی ہے جس کا کوئی سارے کو یک خیال قسم کے لوگ نہیں ہیں، کئی ان میں سینسیبل ہیں اور کئی جو ہیں وہ پھر بالکل ہی وہ اپنی مزاج اور طبیعت رکھتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ حکومت کی زیادہ ذمہ داری تھی کہ وہ یہ دیکھے کہ کسی بھی صورت میں جو انڈین سپانسرڈ ایجنڈا ہے آزاد کشمیر میں انتشار پھیلانے کا اس کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے. اور شکر الحمدللہ سینس پریویل کی. حکومت تو فراخی قلب سے یہ چاہتی تھی، فراخی دل سے، کہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو. تو جو دوسری طرف کے ذمہ داران تھے انہوں نے بھی ہوش مندی کا ثبوت دیا اور ایک انتہائی بہتر ماحول میں مذاکراتی عمل کے ذریعے یہ سچویشن ڈیفیوز کر لی گئی، آرڈیننس ڈرا کر لیا گیا، اور اس دوسرے احتجاج کے نتیجے میں ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا، کوئی نقصان نہیں ہوا اور سچویشن ڈیفیوز ہو گئی. آپ کے خیال میں عوامی ایکشن کمیٹی کو کوئی ایسی ہسٹائل ایجنسی کی سپورٹ حاصل ہے جو چاہتی ہے کہ دیکھیں میں اتنا غلط ہو جائے کہ انڈیا ایون دیکھیے یہ سوال شاید میں سے پہلے بھی کسی نے کیا تھا، اس کو غلط طور پہ انٹرپریٹ کیا گیا. عوامی ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران کو خود سوچنا ہے
کہ ان کے کون سے ایسے ایکٹس ہیں کہ جن کو غیر ملکی طاقتیں عدم استحکام کے لیے استعمال کر سکتی ہیں. سیاسی بیانیہ تو ان کا حق ہے، سیاسی جدوجہد بھی ان کا حق ہے، اگرچہ وہ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان کے ہر ایشوز کے پیچھے ڈیفینیٹلی ایک پولیٹیکل جو نیریٹو ہے وہ ہوتا ہے. ابھی وہ کہتے ہیں جی ہم وہ یونین کونسل کی سطح پہ بھی موبلائزیشن کر رہے ہیں، تو یہ اس کا ترجمہ ایگزیکٹلی یہی ہے کہ آپ موبلائزیشن، اگر آپ ٹریڈرز ہیں تو پھر تو آپ صرف تاجروں کے حقوق کی بات کریں، لیکن جب ایک سچویشن وہ کریٹ کر لیتے ہیں تو اس سچویشن کا جو آؤٹ فال ہے وہ دشمن پوری دنیا کو کیسے دکھاتا ہے اور اس کے لیے وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ کیسے خرچ کرتا ہے، وہ اس عوامی ایکشن کمیٹی سے تو انہوں نے نہیں پوچھنا. مثلا میں اگر پرائم منسٹر ہوں اور میں خدا نخواستہ کہیں پہ طاقت کا استعمال کرنے کے لیے کوئی فائرنگ کا حکم دیتا ہوں تو مجھے ایگزیکٹ پتہ ہے نا کہ فائرنگ کا حکم دینے کے بعد انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہو سکتا ہے. تو اگر صرف اتنا جملہ پڑا جائے کہ نہیں جی پرائم منسٹر نے تو فائرنگ کا حکم دیا تھا، وہ وائی فائرنگ کے بجائے کسی کو گولی لگ گئی، تو وہ ذمہ داری تو آپ کو کہیں نہ کہیں لینی پڑتی ہے. تو میری عوامی ایکشن کمیٹی کے بھی دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ جب آپ ایک ماحول کریٹ کریں گے، ایک سازگار فضا بن جائے گی، جب آپ نظریہ الحاق پاکستان کو بھی سوالیہ نشان بنائیں گے، جب کہ ہیں آپ ٹریڈرز، جب آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ بھی خدا نخواستہ چورن ہے جو کچھ عرصے سے بیک رہا ہے، تو پھر ہم سب اپنی حدود سے تجاوز کرنے لگ پڑتے ہیں. اس وقت پھر جب ہاؤس ان آرڈر نہیں رہتا تو ملک دشمن طاقتیں ڈیفینیٹلی وہ اس میں انٹر ہوتی ہیں. اور عوامی ایکشن کمیٹی کوئی تنظیم تو ہے نہیں ہے کہ جس کے تمام کارکنان ایک دوسرے سے باہم ربط ہیں. اس میں سب نیشنلسٹ دوست شامل ہیں، ٹریڈرز بھی شامل ہیں، جو مجھ سے ناراض مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکن ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو یہ ایک مکسچر ہے، اور اس کو رن کرنے والوں کو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے جو بھی آپ کا ایجنڈا ہے، جو بھی آپ نے اس کا نام دے رکھا ہے شہری حقوق کا، اس کو قومی سلامتی کے تقاضوں کے اندر رکھتے ہوئے، آئین آزاد کشمیر کے پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے جو آپ سیاسی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں. لیکن ایسا ماحول، ایسی لشکر کشی کہ جس میں جتھے ریاست کو یرغمال بنانے کا تاثر دے رہے ہوں، اس سے نقصان کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا. آپ نے سر اپنے ڈی جی اینٹی کرپشن کو بھی چینج کیا. آپ کی حکومت اس صاحب پہ کام کر رہی ہے، اس گورنمنٹ پہ کرپشن پایا جاتا؟ سوری، اس گورنمنٹ پہ اس گورنمنٹ کے اندر کرپشن پایا جاتا؟ کرپشن پائی جاتی ہے. اچھا دیکھیے، یہ فرشتوں کی حکومت تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ نے گزشتہ 20 ماہ میں تقریباً جو پچھلا بجٹ تھا وہ تقریباً 160 ارب کے قریب تھا، 170 ارب کے، اور اس میں ڈیولپمنٹ بجٹ بھی آپ 28 ارب کا ڈال لیں، اور جو موجودہ بجٹ ہے یہ 220 ارب کا ریکرنگ ہے، اور اس میں ڈیولپمنٹ گرانٹ ڈال لیں 28 ارب کی بلکہ 31 ارب کی، تو یہ ملا جلا کے تقریباً 450-500 ارب کے اخراجات متوقع ہیں جون 2025 تک. ابھی تک اللہ کے فضل و کرم سے 20 ماہ میں ایک بھی بڑا مالیاتی اسکینڈل، یہ آزاد کشمیر کی تاریخ کی واحد حکومت ہے جس کا ایک بھی میجر مالیاتی اسکینڈل نہیں سامنے آ سکا. اور میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہمارا سب سے بڑا سیکٹر جہاں پہ سب سے زیادہ ہم ڈیولپمنٹ کا پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ روڈز اینڈ کمیونیکیشن کا سیکٹر ہے. تو پچھلی دفعہ ہم نے تقریباً 22 ارب روپیہ اس سیکٹر پہ خرچ کیا، لیکن کیا کہ ہم نے روایتی ٹینڈرنگ سسٹم کو دفن کر دیا، ای ٹینڈرنگ کا نظام نافذ کیا. صرف ای ٹینڈرنگ کا نظام نافذ کرنے سے 3 ارب روپیہ بچا، کیک بیکس کمیشنز نکل گئے. تو آپ نائب قاصد کو یا سپرنٹینڈنٹ کو یا سیکشن افسر کو پکڑنے سے رشوت نہیں روک سکتے. اگر آپ کو رشوت کے دروازے بند کرنے ہیں، سب سے پہلے پرائم منسٹر نے، اس کی کیبنٹ میں، آپ کی ٹاپ لیول کی بیوروکریسی نے اکاؤنٹیبل ہونا ہے. اس کے بعد یہ رشوت ستانی کا پروجیکٹ جو ہے اس کے بارے میں آپ پازیٹیو گفتگو کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس کی بےخونی کی ہے. اگر آپ کاسمیٹک ٹچ کے لیے چھوٹے ملازمین کو یا چھوٹے سرکاری اہلکاران کو یا عام شہریوں کو تنگ کرنے لگ پڑیں تو پھر اس آئندہ 50 سال بھی یہ رشوت ستانی ختم نہیں ہوتی. الحمدللہ مجھے یہ کہنے میں کوئی آہر نہیں ہے کہ بد دیانتی کو، بیڈ گورننس کو، مالیاتی کرپشنز کے سکینڈلز کو میں نے ہیڈ آن لیا ہے. خوفناک طریقے سے میں ان سے ٹکرایا ہوں، مافیاز کے ساتھ ٹکرایا ہوں. اگرچہ اس سے میرے پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک ہر عضو جو ہے جسم کا وہ زخمی ہوا ہے، لیکن یہ اس کی کم سے کم پرائس ہے جو میں دے پا رہا ہوں. لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے اتنی استقامت دی ہوئی ہے
والدین کی دعا، والدہ میری مرشد خانہ، ان کی دعا ہے، میں پوری استقامت سے کھڑا ہوں، اور جب تک میرے قلم میں اختیار ہے، رول آف لا، گڈ گورننس اور اللہ کی طرف سے دیے گئے اختیار کو مخلوق کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا، یہ میری زندگی کا مشن بھی ہے اور یہ میرا عزم بھی ہے۔ آپ کا انرجی کرائسس اب پرماننٹلی سے ریزالو ہو گیا ہے، انرجی تو 30 روپے یونٹ ہو گئی ہے، لوگوں سے ہم نے بات کی، آپ کے منسٹر سے بھی انٹرویو کیا، آپ ان کو بھی یہی بتانا تھا، لیکن وہاں بگی چوری کا بہت مسئلہ ہے۔ ایگزیکٹلی، دیکھیے یہ المیہ ہے، دیکھیں جب آپ اسٹیٹس کو کے ساتھ جینا بنا لیتے ہیں اپنی زندگی کا حصہ، تو پھر اس اسٹیٹس کو توڑنے میں وقت لگتا ہے، اور کئی دفعہ آپ کو بہت ہارڈ لائنز لینی پڑتی ہیں، خوش دلی سے اسٹیٹ کی ریٹ نافذ نہیں ہوتی۔ اب یہ المیہ ہے آزاد کشمیر کا کہ جب یہاں 31-32 روپے بجلی تھی، جو چوری کا تناسب اس وقت تھا، اب 3 روپے بجلی پہ بھی چوری کا تناسب کم و بیش اسی طرح ہی ہے، تھوڑا سی اس میں بہتری ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جس نے بل نہیں دینا اس کے لیے 31 روپے بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اور 3 روپے بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اس نے دینا ہی نہیں ہے۔ تو اب ہم نے بلنگ سسٹم کو درست کرنے کے اقدامات کیے ہیں، ہمارے ریونیوز میں تھوڑا سا اضافہ بھی ہو رہا ہے، اور اگلے 1 سال میں ہم تقریباً 50,000 سے 1 لاکھ نیو میٹرز انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں، اور بڑی سختی سے بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے۔ سر آپ کے ایڈی کہہ رہے ہیں، اگر میں کہیں یاد کر پا رہا ہوں، 60 ارب روپے کی لائبلٹیز تھی جو ڈسکوز کو یا واپٹا کو پے کرنا تھا، اس پہ وفاقی حکومت کے ساتھ نیگوسیشن ہوئی آپ کی، جب احتجاج ہوئے وہاں سے، یہ لائبلٹی پہ بیک ہو گئی ہیں یا اس پہ باقی چل رہی؟ دیکھیے یہ لائبلٹیز دو طرف ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو ہم 2 روپے 49 پیسے بجلی کی قیمت ادا کر رہے تھے جو ڈسکو اسٹریم کو، بجلی بنیادی طور پر ہم سب سے زیادہ لے رہے ہیں آئی ایس کو سے، پھر پشاور الیکٹرسٹی سپلائی کارپوریشن سے، اور کچھ تھوڑی بہت جو ہماری بجلی ہے جو بھمبر کے علاقوں میں آ رہی ہے وہ ہے گیپکو سے، گجرانوالا الیکٹریکل سپلائی کارپوریشن۔ لیکن یہ ساری سبسیڈیز ہیں، یہ ان کو مختلف جو پاور پروڈیوسرز ہیں وہ پاور بیچ رہے ہیں سینٹرل پاور پرچیز کمپنی کو، اور پھر وہاں سے وہ ڈسکوز کو جا رہی ہے، اور ڈسکوز آگے یہ بجلی شہریوں کو دے رہے ہیں مختلف ریٹس پہ۔ تو ایک تو ہمارا موقف یہ تھا جی کہ جو دو میجر پروڈیوسرز ہیں، اب تو ہر الحمدللہ آزاد کشمیر میں پروڈکشن بڑھتی جا رہی ہے، اور ہر آنے والے سالوں میں بڑھ رہی ہے۔ ابھی ہمارا ایک ڈیڈ پروجیکٹ تھا جاگرا 2 کے نام سے، وہ بالکل ڈیڈ تھا، لیکن الحمدللہ 14% کام تھا اس پہ ہوا ہوا، اور ڈونر بھاگ رہا تھا، فورن ڈونر تھا۔ ان 20 ماہ میں مجھے ذاتی طور پر اس کا کریڈٹ میں اپنے پچھلے چیف سیکرٹری آؤٹ گوئنگ کو بھی دوں گا کہ انہوں نے دن رات کام کیا، اور 4-5 مختلف ایجنسیز کے ساتھ مل کے اب 97% کام مکمل کر لیا، اور جون میں ہم تقریباً 48 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ ہم نیشنل گریڈ کو دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ اسی طرح بھی ہم نے 2 اور پروجیکٹ سائن کیے ہیں، اس میں بھی تقریباً 70 میگا واٹ بجلی اور اضافہ ہو رہا ہے ہائیڈل پوٹینشیل کے ذریعے۔ تو ایک تو ہمارے واٹر یوز چارجز کا ایشو ہے، ایک جو یہ جو پر یونٹ ایکسائز ہیں اس کا ایشو ہے، باقی ابھی یہ طے ہونا ہے۔ اور پھر ہماری یہ خواہش تھی کہ جی آزاد کشمیر سے بجلی پہلے اسلام آباد آئے، پشاور جائے، گجرانوالا جائے، اور وہ وہاں سے ہو کے واپس آزاد کشمیر میں جائے، تو ہمیں جو 2 میجر ڈیمز ہیں، نیلم جیلم ہائیڈل پاور پروجیکٹ اور منگلا ڈیم، اس سے ایٹ سورس بجلی ہمیں آزاد کشمیر میں دے دی جائے، ہمارے ساتھ ایک ریٹ طے کر لیا جائے۔ اس پر خاصا کام ہو چکا ہے، کیونکہ یہ جو انٹرم گورنمنٹ میں جس کے سربراہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کر رہے تھے، اس میں منسٹر ڈیفینس تھے لیفٹنٹ جنرل ریٹائر انور علی حیدر، انہوں نے ان کا بڑا مشفقانہ رویہ بھی تھا، اور بے تحاشا فیڈرل گورنمنٹ نے آزاد کشمیر کو اونرشپ دی۔ آپ خود سوچ لیجئے کہ 3 روپے بجلی تو شاید دنیا میں کہیں نہیں ہے، نہ مقبوضہ کشمیر میں ہے، نہ ہندوستان میں، ایون سعودی عرب میں بھی شاید نہیں ہے۔ تو لیکن ہماری ضروریات چونکہ تھوڑی ہیں، اور اگلے 5-7 سالوں میں اگر یہ سلسلہ سسٹینیبل رہا اور بددیانتی اور بیڈ گورننس سے ہم بچے رہے، تو جتنی آزاد کشمیر کی ضروریات ہیں بجلی کی، یہ تو آزاد کشمیر اپنے وسائل سے یا ڈونر ایجنسیز کے تعاون سے یہ تقریباً 300-350 میگا واٹ بجلی جو ہمیں چاہیے 400 میگا واٹ یہ ہم جنریٹ کر لیں گے، اور جو میجر ڈیمز ہیں نیلم جیلم اور منگلا، اس سے دباؤ بالکل ختم ہو جائے گا، جو پینٹ کی حیثیت میں تقریباً 350 400 میگا واٹ بجلی تو صرف ایسکو میں چوری ہوتی ہے۔ تو ہماری ضروریات اتنی نہیں ہیں کہ جو ہمارا نیشنل گریڈ کا نظام ہے اس کے اوپر کوئی دباؤ کا باعث بن سکیں، لیکن ہر صورت ایک میکنزم تو ڈیولپ ہونا ہے، اور اس کو کسی حتمی نتیجے پہ پہنچنا ہے۔ تو اس کے لیے جو امینڈمنٹس ہیں، منگلا ریزنگ پروجیکٹ کا جو ایگریمنٹ ہے اس میں وہ بھی تجویز ہو چکی ہیں، اور جو نیلم جیلم ہائیڈل پاور پروجیکٹ ہے
جو بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہے وہ بھی فائنل اسٹیجز پر ہے. جو ہی وہ ایگریمنٹ سائن ہو جائیں گے تو یہ سارے ایشوز ریزالو ہو جائیں گے. لیکن لاسٹ کوشچن ہے یہ، بالکل آؤٹ آف کانٹیکٹ ہے، جاتے ہیں کہ آپ پہ ایج کے پولیو فری سر؟ الحمدللہ مور دین 97% پولیو فری ہے. ابھی تک کوئی ایسا کیس ایک آدھ شاید میری نظر سے نہ گزرا ہو، لیکن چونکہ امیونائزیشن کے اوپر ہمارا پوری طرح فوکس ہے، اور پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ قبائلی علاقوں میں سندھ کے کچھ علاقوں میں یہ دوبارہ رپورٹ ہو رہا ہے، لیکن جو یہ بیماریوں سے بچاؤ کے مزید بیماریوں سے بچاؤ کے لیے جو ڈراپس ہیں اور جو ہمارا امیونائزیشن پروگرام ہے، یہ دنیا میں ون آف دا بیسٹ ہے، اور اس میں ہم نے بالکل کمی کوتاہی جو ہے وہ رد رکھی ہوئی ہے. اس پہ پوری طرح فوکس ہے کہ جو چائلڈ ہیلتھ ہے وہ جو بالخصوص امیونائزیشن کے حوالے سے اور نیوٹریشن کے حوالے سے اس پہ اس حکومت کا بھی خصوصی فوکس ہے. اور ایسی کیس ہیومن ٹریفکنگ بھی ہوتی ہے سر؟ ایج کیس سے تو ہیومن ٹریفکنگ ہو نہیں سکتی، کیونکہ ہمارا تو کوئی نہ سی پورٹ ہے اور نہ ایئرپورٹ ہے. دوست جو آزاد کشمیر کے شہری ہیں وہ جس طرح باقی پاکستان سے ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں واقعات پچھلی دفعہ یونان میں ایک سانحہ ہوا تھا، اس میں کشمیر کے شہری بھی تھے. تو بنیادی طور پر یہ تو جنہوں نے بھی جانا ہے پاکستان کے ایئرپورٹ سے یا سی پورٹ سے جانا ہے. آزاد کشمیر میں تو چونکہ نہ کوئی سی پورٹ ہے نہ ایئرپورٹ ہے، تو اس لیے پراپر آزاد کشمیر سے نہیں ہو سکتی. آزاد کشمیر کے شہری ضرور اس ہیومن ٹریفکنگ سے متاثر ہوتے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں. لاسٹ کوشچن ہے 2025 کا ہے جو ہے ہونے والا، آپ کے لیے، آپ کی حکومت کے لیے 3 بڑے سیاسی چیلنجز کیا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے میجر چیلنج ہے وہ ہے جو آپ کی انوائرمنٹ اس خطے میں ڈیولپ ہو رہی ہے، اور جو آپ کا ازلی دشمن ہے اس کی پوری خواہش اور کوشش ہوگی کہ آزاد کشمیر کے خطے کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے. اس کے لیے ہم نے پوری شعوری طور پر مکمل ادراک رکھتے ہوئے بین الاقوامی سیاست پہ اور اپنے قریب کے پڑوسی ممالک کے حالات کے اوپر پورا نظر رکھتے ہوئے ایک ایسی سسٹینیبل پالیسی بنانی ہے کہ ہم دشمن کے کسی بھی جو ایڈونچر ہے اس کو فیس کرنے اور اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہوں. میجر چیلنج تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے. دوسرا، گورنمنٹ آنے والے دنوں میں بھی اسمبلی سیشن جاری ہے. ویژن 2025 کے نام سے ہم ایک گیم چینجر پلان جو ہے ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے، ہیلتھ اور ایجوکیشن، روڈ انفراسٹرکچر کے اعتبار سے، بے روزگاری کے خاتمے کے حوالے سے ایک گیم چینجر پلان اگلے چند دنوں میں آزاد کشمیر میں ویژن 2025 کے نام سے اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ اگر اللہ نے اپنا کرم کیا اور وہ پلان اپنی منزل کی طرف تیز رفتاری سے بڑھا تو آپ سمجھیں گے، دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں آزاد کشمیر میں جو ہماری یوتھ ہے بالخصوص وہ آپ کو انگیج نظر آئے گی، اور حکومت اور ایک عام شہری کا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آئے گا. اور تیسری بات ہے وسائل کی فراہمی، کیونکہ وسائل کے بغیر تو پھر آپ گفتگو کر سکتے ہیں، جو منزل ہے وہ دور نظر آتی ہے. تو وسائل کی فراہمی کے حوالے سے بھی ہمارے جو اپنے وسائل ہیں ان کی بڑھوتری ہم نے کیسے کرنی ہے، اپنے ٹیکس ریونیوز کو ہم نے کیسے وہ ٹارگیٹس کو اچیو کرنا، اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے کس لیول پہ لگان رکھ کے جو ہمارے میگا پروجیکٹس ہیں ان کے لیے، اور ڈونر ایجنسیز کے ساتھ اور جو فارن بینکس ہیں آپ کے ان کے ساتھ ہم نے لون پروگرامز کو کیسے لے کے چلنا ہے، اس کے اوپر بے تحاشا کام ہو چکا ہے. اور مجھے امید ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال نہیں بنتی، کوئی نیچرل کلیمٹی یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اللہ معافی دے نہیں بنتی، جس طرح بھی آزاد میں پرامن ہے، اگر مزید اس طرح 6 ماہ رہا تو آزاد کشمیر میں آپ کو گراس روٹ لیول سے لے کر ٹاپ تک ایک ویزیبل چینج نظر آئے گی.